بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو فرسٹ ڈیجیٹل نیٹ ورک۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ایک سول جج کی اہلیہ وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ قانون سے بالا تر ہے۔ ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت منظور کر لی ہے 1 کی تاریخ تک، اور اس نے ایک 14 سالہ بچی کے اوپر تشدد کیا، اور وہ تشدد اس حد تک کیا ہے کہ اس بچی کی جو ہے نا اس کے دونوں بازو فریکچر تھے، اس کے سر کے اوپر ڈنڈے مارے گئے تھے، اس کی آنکھ پھوڑی گئی تھی، اور اس کو گلا گھونٹنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ تو اس کی ایک میڈیکل رپورٹ سامنے آئی تھی، اور اس کے علاوہ اس کا ایک بیان ریکارڈ کروایا گیا تھا۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لڑکی کی میڈیکل لیگل رپورٹ کے مطابق لڑکی کے سر، پیشانی، بھووں کے اوپر دائیں جانب زخموں کے نشانات موجود تھے، ہونٹوں پر سوجن تھی، ناک سے خون نکلنے، ٹانگ پر 1 سے زیادہ زخم، دائیں بازو پر فریکچر، کھوپڑی پر، پیٹھ پر زخموں کے متعدد نشانات سمیت گلا گھونٹنے کی کوشش کیے جانے کے نشانات بھی ان کو ملے ہیں۔ لڑکی نے بتایا کہ جج کی اہلیہ اسے روز ڈنڈے سے مارتی تھی اور رات کا کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ استغفر اللہ، اس طرح کے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اس طرح کے کم ظرف لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ ایک تو آپ اس سے دن رات کام کرواتے ہیں، ایک اسے مارتے ہیں، اسے جانوروں کی طرح آپ نے رکھا ہوا ہے۔ کس قسم کے لوگ جو ہے نا یہ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ لوگ یونیورسٹیز میں اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ تعلیم کسی ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے حاصل نہیں کرتے۔ یہ میں آج کی آپ کو حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری جو عوام ہے، وہ آج کل تعلیم صرف اس لیے حاصل کرتی ہے تاکہ وہ لوگوں کے اوپر اپنا دھونس جما سکیں کہ وہ ایک بڑے افسر بن گئے ہیں، وہ فلانے ادارے میں بھرتی ہو گئے ہیں، وہ فلانا جج بن گیا ہے، وہ فلانا آئی جی لگ گیا ہے۔ تو وہ اپنے جو معاشرہ ہوتا ہے، اپنے ارد گرد کا جو نظام ہوتا ہے، جو سراؤنڈنگ ایریا، جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر رعب جمانے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں، اور اپنا آپ دکھانے کے لیے کہ جی ہم تو یہ بن گئے ہیں، باقی سارے جو لوگ ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو کچھ ایسی ہی صورتحال یہ جج صاحب ہیں۔ جج صاحب اپنی کورٹ کے اندر بیٹھ کے تو بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ وہ جج کیا انصاف کرتا ہوگا جو کہ اپنی بیوی کو ان چیزوں کے اوپر نہیں روک سکا، اور ایک بچی جو ہے وہ اس کی جان چلی گئی۔ اب عدالت جو ہے، ہائی کورٹ، اس نے اس کی اہلیہ کو جو ہے وہ رہائی دے دی ہے، اس کی ضمانت منظور کر لی ہے 1 تاریخ تک۔ اور آپ یہ ہمارے پاکستان کا جو ہے نا نظام دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو رہائی مل گئی، اور پولیس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈھونڈ سکے، اور پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی ہے، پولیس کو مل نہیں رہی۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، تو نشانے جو چہرے تھے ان کے نشانات کے ذریعے انہوں نے بندے ڈھونڈ کے فون ٹریس کال کر کے ان کو ڈھونڈا، وہ سارے لوگ مل گئے، لیکن ایک یہ جج کی اہلیہ نہ ملنی ہے نہ کچھ دن پہلے ایک وارڈن کو جو ہے ایک سیاسی بندہ تھا، اس نے اپنی گاڑی سے کچل دیا، اس کی جو ہے نا وہ ضمانت منظور ہوئی، اور وہ زندہ وہ جو ہے نا وہ اس وقت پھر رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس ملک کے اندر قانون نہیں ہے۔ 1945 میں جب جرمنی نے برطانیہ کے اوپر جو ہے حملہ کیے، کچھ حملے کیے، اور جب ان کی وار چل رہی تھی، تو چرچل سے کسی نے کہا کہ آپ کے ملک کے جو حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں، تو اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ تو چرچل نے اس بندے سے کہا کیا ہمارے ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ نظام ان کا انصاف کا جو نظام ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں؟ تو اس نے بولا ہاں۔ تو چرچل نے آگے سے جواب دیا جب ہماری ملک کی عدالتیں صحیح سے انصاف کر رہی ہیں تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انصاف کا معیار جو ہے وہ جب تک کسی قوم کے اندر وہ نہیں ہوگا تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ ترقی یافتہ قوموں کی نشانی جو آپ یورپین، امریکن، برٹش اور دوسرے لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں، وہ ایسے ہی اتنی اعلیٰ قومیں جو ہیں وہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کو ایسے ہی نہیں سنوار لیا، انہوں نے بہترین قوانین متعارف کرائے، اور وہ ان قوانین کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں اس بچی کو کیا انصاف ملے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور کیا ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس قسم کا انصاف کر پائیں گی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت سول جج ہیں جو اپنی ایک بیوی کے اوپر انصاف نہیں کر پا رہے، ایسے لوگوں کو جو ہے فی الفور استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اینڈ شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔